اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 149۔ اے مسلمانوں، اپنے قبلے پر ڈٹے رہو۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یعنی جس طرح حضر میں نماز پڑھتے وقت کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اسی طرح اگر مدینے میں ہوں یا کسی بھی جگہ ہوں اور شہر سے آپ سفر کے لیے نکلیں تو نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اس لیے کہ سفر و حضر سب حالتوں میں یہی کعبۃ اللہ قبلہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی بات قطعی طور پر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرمان برداری کرتے ہوئے اسی قبلے کی طرف رخ کرنے پر ڈٹ جاؤ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، پس تمہیں فرمان برداری کرنے کا بہترین بدلہ ضرور دے گا۔ اس میں اہل ایمان اور فرمان برداروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، مشکل کام کو آسان بنانے کا انمول طریقہ، خلاف طبع حکم ملنے پر فوری تعمیل حکم بسا اوقات بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فرما کر اشارہ کر دیا، جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ذات پاک ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے بلکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ان اللہ بصیر بالعباد، تو اس سے مشکل حکم کی تعمیل کرنا بھی آسان ہو جائے گی۔ اوامر کا اتباع، نواہی سے اجتناب، یعنی جن کاموں کا حکم کیا گیا ہے ان پر عمل کرنا، ان کو زندگی میں لانا، اور نواہی یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنا، اسی وقت ہی بندے کو مشکل لگتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی یہ یقین بنا لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے ہر کاموں سے واقف ہیں، تو پھر اس کے لیے دین کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دکھانے کے لیے کروں، نماز پڑھوں تو اللہ کے دکھانے کے لیے پڑھوں، روزہ رکھوں تو اللہ کو دکھانے کے لیے رکھوں، قرآن پڑھوں تو اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھوں، کوئی بھی کام کروں تو اللہ کو دکھانے کے لیے کروں، کیونکہ اللہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے واقف ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، ہر وقت سامنے ہوں، چاہے کسی بھی جگہ پر چلا جاؤں اللہ کے سامنے ہوں۔ تو آیت کے آخر میں اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ جب تم اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر لے کر آؤ گے اور ہر وقت اس بات کا استحضار رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو تمہارے لیے فرمان برداری کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فرمان برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔